صدیق صاحب، لیاقت چٹھا صاحب کا بیان ہو یا جس طرح اویس صاحب نے N130 کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، تو گورنمنٹ تو چلیں آپ بنا رہے ہیں، لیکن آپ یہ ایک سائٹ کوشچن ہے، میں آگے گورننس پہ جاؤں گا کہ وہ کہاں تک پہنچے. آپ کو لگتا ہے کہ بڑی بری طرح اخلاقی ساکھ متاثر ہوئی ہے سلیکشن کی، دیکھیے اور قانونی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے؟ کمشنر صاحب کی جو گفتگو ہے جی کمشنر صاحب کی جو گفتگو ہے اور احمد اویس صاحب کی جو گفتگو ہے، وہ دونوں تقریباً ایک ہی گفتگو ہیں، اور وہ گفتگو میں بہت سے الزامات ہیں، اور ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ثبوت نہیں آیا، اور ثبوت مجھے یقین ہے کہ احمد اویس صاحب کے پاس ہوگا. احمد اویس صاحب نے، کمشنر صاحب نے تو خیر کہہ دیا کہ میں ہوں وہ جس نے دھاندلی کی، مگر کیسے کی، اس کے کیا ثبوت ہیں؟ اگر آپ نے خود دھاندلی کی تو یقینی طور پہ آپ کے پاس تمام ثبوت موجود ہوں گے، لیکن آپ ٹی وی پہ آئے، آپ نے اتنے بڑے الزامات لگا دیے مگر کوئی بھی ثبوت نہیں دیا. بس یہ کہا کہ میں نے دھاندلی کروا دی، میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. پھر میں نے سوچا میں ٹی وی کی اسکرین پہ ہی کیوں نہ آ جاؤں خودکشی سے، تو یہ بہتر ہے. واقعی بہتر ہے خودکشی سے کہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ آ جائیں. لیکن جب آپ ٹی وی پہ آپ کو اتنا وقت ملا اور ہر چینل نے دیا، تو تھوڑے سے ثبوت اور شواہد اس تمام بدعنوانی کے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کی، اس کے ثبوت اور شواہد دے دیتے تاکہ عوام کے سامنے یہ تمام معاملہ آ جاتا. بالکل اسی طرح ابھی جو آپ کیلکولیشنز بتا رہے ہیں، میں اگر ایسی ہی کیلکولیشنز کر کے کہہ دوں کہ فلاں وقت ٹی وی کے فلاں چینل کے اوپر اتنے 2% رزلٹ آیا تھا یا 5% رزلٹ آیا تھا، یہ جو رزلٹ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، کہہ رہے ہیں احمد اویس صاحب، تو یقینی طور پہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ تو احمد اویس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں سر، یہ تو میرے سامنے رزلٹ پڑا ہوا ہے N130 کا، فارم 46، فارم 47 اور PP 173 کا، اور PP 100 اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے جی، PP کہاں گیا، 174. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی سے زیادہ قومی اسمبلی کے ووٹ ہیں آپ ایک کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے لیے. اویس صاحب اسٹیٹسٹکلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چلا لیں اسکرین پہ یار ذرا. نہیں جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں بڑا آسان ترین طریقہ ہے، جتنے فارم 45 ہیں وہ لے جا کے عدالت میں پیش کر دیں. الیکشن ٹریبیونل میں یہ لے گئے ہیں. نہیں لیکن وہ تو کریں گے یار. آپ کی اپنی فیڈ بیک کیا ہے کہ اس الیکشن کی کوئی اخلاقی ساکھ ہے؟ اب چٹھا جو ہے اس نے جو بات کہی ہے، میں تو حیران اس پہ آپ سیکھپا کیوں ہیں؟ وہ اگر دھاندلی کی بات کر رہا ہے، مریم اورنگزیب کیوں پریس کانفرنس کر رہی ہے اس کے اوپر؟ وائی؟ ان کو نام تو نہیں لیا کہ نون لیگ نے دھاندلی کرائی ہے؟ وہ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کی ہے. بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت میں سیخ پا نظر آ رہا ہوں. نہیں آپ تو خیر ٹھنڈا پی رہے تھے. آپ نے سیخ پا نہ ہونے کے لیے ٹھنڈا ڈرنک پی رہے تھے آپ پروگرام سے پہلے. میں دیکھ رہا تھا آپ کو سارا، میری نظروں میں آپ. جی میں نے اس سے، کیونکہ آپ کا پروگرام تھا، مجھے پتا تھا یہ ٹھنڈا گرم کی آمیزش سے چلتا ہے، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کافی بھی پی تھی. پھر میں نے تھوڑا سوچا کہ ٹھنڈا بھی پی لوں. ٹھنڈا سر دعا ہے کافی کے اوپر، آپ نے ماشاءاللہ کولڈ ڈرنک پی ہے الحمدللہ. اس سے اندازہ لگایا آپ کی حکومت سازی میں بھی یہی ہو رہا ہے. پروگرام آپ کے دیکھیے کامران صاحب، آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے پھر یہ سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے. معمولی پروگرام تھوڑی، ملک کا سب سے بڑا پروگرام ہے. جی سر، یہ بات ٹھیک ہے. میں تو سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں وہ کامران شاہد صاحب کے ذمے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری ٹریننگ کی ہے میڈیا کی. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے اور میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں. اچھا مصدق بھائی، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. نہیں سنیے، میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے شواہد اسٹیٹسٹکس کے بجائے یہ تمام چیزیں تھیلے ہیں، سیلڈ ہیں، وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. ابھی وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو چلائی، آپ کو پتہ چلا ہے، وہ جو فالس فلیگ ویڈیو چلائی گئی ہے کہ وہ لکشمی چوک میں پرنٹنگ پریس کی، وہ تو بالکل ہی فیک تھی کہ وہ N15 مانسیرا والا رزلٹ چینج ہو رہا ہے. یعنی ایسی فیک ویڈیوز جب آپ چلائیں گے تو پھر آپ کے کون سے بیان کے اوپر نہیں، لیکن چٹھا صاحب کا بیان تو امپورٹنٹ ہے یار. بنا کے ویڈیو یا یہ جو نہیں جی، میں کیلکولیشن کیا سر دیکھیے، میں تو ایک ایک کر کے بات کر رہا ہوں نا. 3 چیزیں ہوئی ہیں. احمد اویس صاحب میرے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، جو ان کے پاس ثبوت ہیں وہ عدالت میں لے کر جائیں. کمشنر صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ چھمبے والا بیان ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ تمام شواہد جو خود انہوں نے کرپشن کی ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیں تاکہ یہ ڈسکشن ہی نہ ہوتی. ثبوت لوگوں کو دینا پڑے گا. اور تیسری بات جی، اور تیسرا میں نے آپ کو فالس فلیگ والی بات کر رہا ہوں کہ جب جال سازی کے ذریعے ویڈیوز بنا کے آپ پیش کریں گے تو باقی جو چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ کہ آپ نے اتنی پوری سٹیج کیا، ایک چھاپا خانہ سٹیج کیا، اس میں آپ نے وہ ووٹرز کی وہ جو دیکھیں سر، بات یہ ہے صدیق صاحب، جو ہائر کورٹس ہیں جن میں ہمارے بڑے کریڈیبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے
کہ چاہے جتنا گٹر چل رہا ہو, جتنے فالس فلیگ چل رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں وہ چل رہے ہیں, اس میں سے انہوں نے انصاف کا خون نہیں ہونے دینا. انہوں نے اس وجہ سے انصاف کو نہیں روکنا کہ جی اتنے غلط فیک کام چل رہے ہیں. جو اوریجنل فیک ہوا ہے انہوں نے اس کو تلاش کر کے بتانا کہ یہ فیک ہے. وڈ یو ایگری ود می؟ جی بالکل. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ الزامات لگائیں اور پھر ہم کاؤنٹر الزامات لگائیں, آپ ثبوت لے کر عدالت میں چلے جائیں اور فیصلہ کروا لیں. بات پوائنٹ آ گیا جی, آ جائے گی جو